بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 26 جنوری 2025 ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 26 رجب کی تاریخ بنتی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ اہم ترین اطلاعات آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔ موسم سرما کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں منگل تک بارش کا قوی امکان ہے۔ بعض شہروں میں موسلادھار جبکہ کہیں کہیں ہلکی بارش ہوگی۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمی تبدیلی کے اثرات ان دنوں نمایاں ہیں۔ بارش سے ٹیمپریچر میں کمی ہوگی۔ سردی کا موسم کب تک برقرار رہے گا، اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ رواں ماہ سرد ہوائیں چلیں گی جبکہ فروری میں بھی موسم سردی مائل رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ آئندہ ماہ یعنی فروری کے آخر میں ٹیمپریچر میں کچھ اضافہ ہونا شروع ہوگا اور رمضان المبارک کے درمیان موسم انتہائی خوشگوار رہنے کی توقع ہے۔ موسمیاتی امور کے ماہر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مملکت میں موسم سرما کا اختتام 34 دنوں کے بعد ہوگا، جس کے بعد بتدریج ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سردی کی لہر کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ریاض میں کم سے کم ٹیمپریچر 10 ڈگری تک جا رہا ہے جبکہ مملکت کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں راتوں کو سردی میں مزید اضافہ ہوگا، احتیاط برتی جائے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں 22,000 غیر قانونی غیر ملکی افراد کو سعودی عرب میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 22,555 غیر قانونی غیر ملکی افراد گرفتار ہوئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 16 جنوری سے 22 جنوری 2025 کے درمیان کی گئی ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 14,260 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، یعنی ان کے پاس اقامہ موجود ہی نہیں تھا، جبکہ 4,954 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں ملوث تھے، جبکہ 3,341 غیر قانونی غیر ملکی افراد لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے، یعنی اپنے اقامے کے پروفیشن سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام کر رہے تھے یا اپنے کفیل اور کمپنیوں کے پاس کام کرنے کے بجائے کسی اور جگہ پر کام کر رہے تھے۔ مزید اطلاعات کے مطابق 1,700 ایسے افراد گرفتار ہوئے جو کہ سرحد عبور کر کے سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں 42% یمنی اور 56% ایتھوپیا کے جبکہ 2% دیگر ممالک سے متعلقہ لوگ ہیں۔ مزید اطلاعات کے مطابق سرحد عبور کر کے سعودی عرب سے غیر قانونی طور پر باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 81 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کمیٹی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کو سہولت فراہم کرنے پر 24 افراد گرفتار ہوئے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی افراد کو رہائش جو فراہم کی جائے گی اسے بھی گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے گی اور ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے جو گاڑی استعمال کی جائے گی وہ بھی قبضے میں لے لی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ 11,000 سے زائد افراد کا رابطہ ان کے سفارتخانوں سے کرایا گیا ہے تاکہ ان کے ڈاکومنٹس تیار کیے جائیں، جبکہ 9,000 کے قریب کے ڈاکومنٹس ریڈی ہیں، انہیں ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ 5,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جنہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے وہ تمام کفیل اور کمپنیاں جو کسی بھی ورکر کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں معاہدہ کر کے کام کرنے کے لیے بھیجتی ہیں، انہیں کچھ خاص ہدایات جاری کی ہیں، جس کا جاننا غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ دوسری کمپنی میں جب آپ کام کریں تو اس سے آپ کو کسی بھی قسم کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، آپ کا اقامہ کسی کمپنی کا ہے اور معاہدہ بھی کسی اور کمپنی کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کمپنی اپنی ان تمام ورکرز کو دوسری کمپنی میں کام کرنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ
ان دونوں کمپنیوں کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا ہوتا ہے۔ غیر ملکی افراد کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ دوسری کمپنی میں دونوں کمپنیوں کے درمیان معاہدے ہونے کی بنیاد پر کام کرتے ہیں تو دوسری کمپنی آپ کو تمام قسم کے واجبات، جس میں آپ کی تنخواہ، میڈیکل کی سہولت اور اس کے علاوہ اوور ٹائم، چھٹیوں کی جتنی بھی رقم ہے، یہ تمام دینے کی پابند ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں تو یہ سعودی عرب کے لیبر قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگا۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے لیبر قوانین آرٹیکل 11 میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر کوئی اپنا کام یا اپنے ورکرز کو دوسری کمپنی کے حوالے کرتی ہے تو دوسری کمپنی ان تمام حقوق کو دینے کی پابند ہوگی جو کہ پہلی کمپنی سے طے ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے خلاف سعودی لیبر کورٹ اور لیبر آفس سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی بھائی جب بھی کسی دوسری کمپنی میں کام کرنے کے لیے جائیں تو اپنی پہلی کمپنی سے باقاعدہ طور پر دونوں کمپنیوں کے درمیان جو کیا گیا معاہدہ ہے اس کی کاپی لازماً حاصل کر لیں، تاکہ کل اگر آپ کو لیبر کورٹ میں یا لیبر آفس میں ان کی شکایت کرنی ہو کہ یہ حقوق میرے ادا نہیں کر رہے تو یہ آپ کے لیے کاپی بہت فائدہ مند ہوگی۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 24 گھنٹے بجلی کی سہولت میسر رہتی ہے، مگر جنوبی علاقوں میں جو کہ ساؤتھ ریجن کہلاتا ہے وہاں پر بجلی کی بندش دیکھی گئی۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اس بارے میں تحقیقات کا باقاعدہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کی سربراہی میں سعودی الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں جنوبی علاقوں کی بیشتر کمشنریوں میں بجلی کی بندش کے حوالے سے فوری رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ اتھارٹی نے متاثرہ کمشنریوں میں بجلی کی بندش کے اسباب جاننے کے لیے وسیع پیمانے پر تحقیقات کا حکم جاری کر کے جلد از جلد مسئلے کو حل کرنے اور کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اتھارٹی نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ مسئلے کا اعلیٰ سطح پر حل کیا جائے گا اور اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو متاثرہ علاقوں میں فوراً بجلی بحال کی جائے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا ہے کہ عسیر، جازان اور نجران میں بجلی کی فراہمی بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان علاقوں کے مرکزی اور سب پاور اسٹیشن میں ہونے والی فنی خرابی کی وجہ سے بجلی منقطع ہوئی۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی علاقوں کی متعدد کمشنریوں میں بجلی کے اس مسئلے سے نمٹ رہے ہیں اور اس بارے میں کمپنی کے ذمہ داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ فنی خرابی کے دور کرنے کے لیے متعدد ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ 80% صارفین کی بجلی بحال بھی کر دی گئی ہے۔ یاد رہے جنوبی علاقوں کی کمشنریوں میں گزشتہ روز 4 بجے کے قریب فنی خرابی کی وجہ سے بجلی منقطع ہو گئی تھی، تاہم مرحلہ وار بحال ہونے کا سلسلہ جاری تھا۔ بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ہنگامی ٹرانسفارمر کا بندوبست بھی کیا گیا ہے تاکہ متاثرہ علاقوں میں اس وقت تک بجلی فراہم کی جا سکے جب تک فنی خرابی مکمل طور پر درست نہیں ہوتی ہے۔ سعودی حکومت کا اپنی عوام کو یہ بہترین قسم کی سہولیات فراہم کرنے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ 24 گھنٹے بغیر کسی تعطل کے بجلی فراہم کرنا کسی ملک کی ترقی کی جانب پہلا قدم ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ خلیجی ممالک کے شہریوں کے لیے عمرہ ادائیگی کو آسان بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جی سی سی کے شہری جب چاہیں عمرے کے لیے سعودی عرب آ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے ایکس اکاؤنٹ پر اس حوالے سے جاری اطلاع میں بتایا گیا کہ خلیجی ممالک کے شہریوں کو عمرے کی ادائیگی کے لیے اہم ترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وہ زمینی یا فضائی راستوں سے جب چاہیں مملکت آ سکتے ہیں۔ یاد رہے خلیجی ممالک شہریوں کے لیے نسق پلیٹ فارم پر عمرے کی بکنگ حاصل کرنے کو بھی آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ پلیٹ فارم پر عمرہ پرمٹ کے حصوں کو انتہائی آسان بنایا گیا ہے۔ وزارت نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی ریاض الجنہ پرمٹ کے حصول میں بھی زور دیا ہے تاکہ آرام اور سکون سے زیارت کی جا سکے اور کسی رش سے بچا جائے۔ سعودی عرب کی حکومت دونوں مقدس مساجد میں بہترین انتظامات کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے اہم ریجن عسیر میں سرحدی سیکیورٹی فورسز نے 4 یمنی غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے۔
ان غیر ملکی افراد کے پاس 80 کلو گرام نشاور اشیاء موجود تھیں جنہیں یہ لے کر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سرحد پر موجود سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے سعودی عرب میں داخل ہو رہے تھے۔ ان افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے سرحدی علاقوں میں موجود رہائشیوں، جس میں غیر ملکی اور سعودی سبھی شامل ہیں، ہدایت کی ہے کہ جہاں کہیں بھی مشکوک افراد یا کوئی سرگرمی دیکھیں تو فوری طور پر سیکیورٹی اداروں کو اطلاع دیں، تاکہ ایسے افراد جو سعودی عرب میں منشیات کے گھرونے کاروبار میں ملوث ہوں انہیں بروقت گرفتار کر کے اس معاشرے کو منشیات سے پاک کیا جا سکے۔